ورتل القرآن ترتيلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، ہمارا آج کا سبق انتہائی اہم ہے کہ الف اور حمزہ کے مابین فرق کیا ہے، اس کو جاننا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی اسباق، جتنے بھی لیسنز پڑھے ہیں، وہ چاہے نورانی قاعدہ سے ہوں یا آسان قاعدہ تجوید سے ہوں، جہاں جہاں قرآن مجید کا کوئی سبق ہمارے سامنے آیا، اس کے اندر ہم نے جو ہجے کی، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الف ہمیشہ جو خالی الف ہے اس کو الف پڑھا، اور ایسا الف کہ جس کے اوپر زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرکت ہے اس کو حمزہ پڑھا۔ الف اور حمزہ کے مابین 4 فرق ہیں، ان کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حمزہ اور الف کی پہچان اور فرق میں 4 فرق جو ہیں، اس کے اندر پہلا فرق دیکھیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یعنی الف پر کوئی زبر زیر پیش حرکت وغیرہ، 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں ہوتی، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جیسے عذاب، تو یہاں دیکھیں عذاب کے ذال کے بعد الف آیا، خالی ہے بس۔ دوسری بات دیکھیے کہ الف سے پہلے والے حرف پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے، الف خالی سے پہلے والے حرف پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوگی نہ پیش ہوگی۔ جیسے لا، ما، کانا، تو دیکھیے لا میں الف سے پہلے لام پر زبر آئی، ما میں میم پر زبر آئی، کانا میں کاف پر زبر آئی، تو الف خالی سے پہلے ہمیشہ حرف پر زبر ہی آئے گی۔ تیسری بات یہ کہ الف کبھی بھی شروع میں نہیں آتا، کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا، الف درمیان یا آخر میں آتا ہے۔ مثال دیکھیے لناسی، لناس میں درمیان میں آیا، نون کے بعد الف۔ حنیفن، اور اگر اسی حنیفن پہ میں وقف کر دوں تو حنیفا، تو دیکھیں آخر میں الف آیا۔ علیما، آخر میں الف آیا، تو درمیان یا آخر میں آتا ہے، الف کبھی بھی شروع میں نہیں آتا، کیونکہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی تو وہ کسی لفظ کو آگے بڑھا سکے گا، چلا سکے گا، ہم اس کو پڑھ سکیں گے۔ تو الف کے اوپر تو کوئی حرکت ہوتی نہیں، اس لیے حمزہ تو شروع میں آ سکتا ہے، الف نہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ الف ہمیشہ نرمی اور بغیر جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، ہمیشہ نرمی اور بغیر جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ ویورز، اب اس کے بعد ہم حمزہ کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں 4۔ اچھا، ایک آسان بات کہ جو الف کی 4 باتیں ہیں، ان کے مخالف یعنی ان کا الٹ حمزہ کی باتیں ہوں گی، حمزہ کے پوائنٹس ہوں گے، دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ کے اوپر ہمیشہ زبر زیر پیش یا جزم وغیرہ آتی ہے، یعنی حرکت کے ساتھ آتا ہے، تو ایسے الف کو حمزہ کہا جاتا ہے جو حرکت کے ساتھ آئے۔ مثلاً اکرم، انعام، اولئک، یعلمون، تو دیکھیے اکرمہ میں حمزہ یعنی الف پہ زبر ڈالی تو یہ الف نہیں ہے، اب اس کو حمزہ کہیں گے۔ انعام میں حمزہ زیر ای، اولئک میں حمزہ پہ پیش آئی، یعلمون میں جزم آئی اور جھٹکے سے پڑھا گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حمزہ ساکن ہو تو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، جیسے اوپر کی مثال میں یعلمون تھا، اور مزید 2 مثالیں دیکھ لیں، رأی العین، اور دوسری مثال مأکول، اسے معقول نہیں کہیں گے، رأی العین نہیں کہیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ تو ایسا حمزہ کہ جس کے اوپر جزم آ جائے اس کو جھٹکے کے ساتھ، سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اچھا، ہم نے الف میں پڑھا تھا کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے، اب یہاں حمزہ کا یاد رکھیں کہ حمزہ سے پہلے زبر بھی آ سکتی ہے حرف کے اوپر، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کدأبی، یہ دیکھیں حمزہ سے پہلے دال پر زبر آ گئی۔ بآیاتنا، یہاں بی آ کا جو حمزہ ہے اس سے پہلے دیکھیں با کے نیچے زیر آ گئی، تو زبر زیر پیش تینوں آ سکتی ہیں حمزہ سے پہلے والے حرف کے اوپر۔ اور چوتھی بات یہ کہ حمزہ شروع میں بھی کسی لفظ کے آ سکتا ہے، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ الف کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا
کہ وہ درمیان یا آخر میں تو آ سکتا ہے، شروع میں نہیں۔ تو چلیے حمزہ کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ انزل اس لفظ میں شروع میں آ گیا، بِأَنَّ یہاں درمیان میں آ گیا، وَابْتِغَاءَ یہاں آخر میں آ گیا۔ سو ویورز، الف اور حمزہ کے یہ 4 فرق اپنے ذہن میں رکھیے۔ ہر بغیر حرکت والا الف الف کہلاتا ہے جو خالی ہوتا ہے، اور ہر ایسا الف جس پر کوئی حرکت ہو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ سو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔